بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تاج محمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ اگر آپ میرے لیکچر کے لیے نئے ہیں اور آپ کو پسند کرتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، تو اگر کرم اس کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری اگلی سارے لیکچر آپ کو بر وقت پہنچتے رہے۔ اس کو آگے شیئر کر لیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ ایپیلیپسی پارٹ 2 یعنی مرگی حصہ دوم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی ایک لیکچر میں سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی مرگی کا بتایا ہے کہ اس سے بھی مرگی کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ برین ٹیومر میں بھی دماغ کی رسولی یا دماغ میں ہائی فیور کی وجہ سے یعنی شدید بخار کی وجہ سے، انفیکشن انجری کی وجہ سے بھی مرگی کا مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے۔ مرگی کے دو قسمیں ہیں، ایک فوکل اور دوسرا ہوتا ہے جنرلائز۔ فوکل کنڈیشن میں جسم کا ایک حصہ جو عموماً ہاتھ ہوتا ہے، جو کچھ عرصے کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے کپکپاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، جو تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے یا 2-3 روز کے لیے، یہ ایسا، اور مریض کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا کیونکہ وہ تکلیف لوکل ہوتا ہے اور اس میں کوئی گرنے کا یا نقصان کا خطرہ نہیں ہوتا، بس آ گیا اور ہاتھ کپکپایا اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا جو جنرلائز قسم ہے، جنرلائز یا گرینڈ مائل، پوری جسم میں اس کا اثر ہوتا ہے، پوری جسم پر اس کا اثر پوری جسم پر ہوتا ہے اور اس کے اپنے علامات ہوتے ہیں جو مریض کو پتہ پہلے چل جاتا ہے۔ پورا جسم اکڑ جاتا ہے، جسم میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری، جس طرح استما میں ہوتا ہے، دمے میں ہوتا ہے، جسم میں کپکپانا آ جاتا ہے۔ بعض مریض کو نیند نہیں آتی اور اکثر مریض کا گردن اکڑ جاتا ہے، مریض کوما میں چلا جاتا ہے، بعض اوقات مریض کا پیشاب یا اسٹول بھی نکل جاتا ہے، بعض ایک اٹیک کے بعد دوسرا اٹیک فوراً ہو جاتا ہے، یعنی چند منٹ کے بعد یہ کہ دیگرے 2 اٹیک ہو جاتے ہیں، جس سے موت بھی واقع ہو سکتا ہے۔ ہر مریض کے علامات مختلف ہوتے ہیں، بعض اوقات زبان بھی کٹ جاتا ہے اور منہ سے جاگ آ جاتا ہے۔ تو مرگی کا یہ دورہ 10 منٹ سے آدھا گھنٹہ ہوتا ہے۔ مریض بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے اور بعد میں وہ ہوش آ جاتا ہے اور وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے اب چند دوائیاں۔ اسٹامونیم 200، اگر مرگی کا مریض لائٹ کو دیکھتا ہے یعنی ایسے لائٹ کو دیکھتا ہے تو اس کو مرگی کا دورہ پڑ جائے، تو ایسے مریض کے لیے جس کو راشا، پاگل پن اور مرگی کا دورہ پڑ رہا ہو تو اسٹامونیم، اس کے لیے اسٹامونیم 200 اولین اور بہترین دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے ایگنیشیا امارا 200۔ اس دوا کا مریض بوجہ غم ہوتا ہے، وہ اپنے غم کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، یعنی وہ اپنا غم دل کو ہلکا کرنے کے لیے کسی کو نہیں بتاتا اور اس کو یہ دورہ پڑ جاتا ہے۔ اختناق الرحم یا صدمہ کی وجہ سے فالج ہو جائے بازو کام پہ اور اس میں کمزوری ہو، راشا، اعصابی کمزوری کی وجہ سے کپکپی، یا جب
ہسٹریا، مرگی، جنون اس کا باعث ہو، مرگی کا دورہ بوجھ غم ہو، مرگی اور تھکاوٹ کا احساس ہو، اور یادداشت کمزور ہو، مرگی کے دوروں کو روکنے کے لیے مریض کو بے ہوشی کی صورت میں اگر یہ دوا سونگائی جائے تو مریض فوراً ہوش میں آ جاتا ہے۔ عورتوں میں ہچکی بوجہ ہسٹریا یا بوجہ غم ہو تو ایگنیشیا امارا 200 اس کے لیے اولین اور بہترین دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے بریٹا میور 200۔ اس دوا کے مریض کو مرگی کے دورہ یا دورے نہیں پڑتے، بلکہ سارے جسم میں چونٹیاں چلنے کا علامات ہوتا ہے یا چونٹیاں کاٹنا محسوس ہوتا ہے، اور مریض جسم کو کبھی ہاتھوں کو اور کبھی پیروں کو کھجلاتا رہتا ہے۔ تو ایسے مریض کے لیے بریٹا میور 200 اس کے لیے اولین اور بہترین دوا ہے۔ یہ جو کھجلانا آتا ہے اور جسم میں چونٹی چلنے کے علامات ہوتے ہیں تو یہ بھی مرگی کا ایک قسم ہے، مگر اس کا شدت نہیں ہوتا، اس لیے مریض بے ہوش نہیں ہوتا۔ ایک اور دوا ہے ایبسینتھیم 200۔ مرگی کا مریض کو تشنجی دورے سے قبل مریض کانپتا ہے، اپنی زبان کاٹتا ہے، اس کی منہ میں جاگ آ جاتا ہے، مریض کو چکر بھی آتے ہو اور مریض کو پیچھے کی طرف گرنے کا خدشہ ہو تو ایبسینتھیم 200 اس کے لیے اولین اور بہترین دوا ہے۔ اگر آپ کوئی طبی مشورہ کرنا چاہتے ہو تو میرے موبائل نمبر یا واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 032152999863۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے دوست میری کلینک فراش ٹاؤن اسلام آباد میں مشورے کے لیے آ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔